18 سالہ کراچی کی ماریا جو ہر 6 مہینے بعد بچے جنم دیتی ہے، 30 بچے پیدا کر چکی ہے اب تک، لیکن اس کا شوہر کون ہے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ میرا نام عزہ حیات خان ہے اور میں شہر کی مشہور نیوز رپورٹر ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی چونکانے والی اور دھماکہ خیز خبر مل جائے، میں فوراً اس خبر کی تصدیق کی خاطر وہاں پہنچ جاتی ہوں اور مکمل تحقیق کرتی ہوں اور پھر خبر نشر کرتی ہوں۔ اس لیے میں نے کم عرصے میں ہی اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ میرا تعلق لاہور سے تھا اور میں زیادہ تر لاہور کی یہ خبریں کور کرتی تھی۔ زیادہ دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ ہمارا چینل لاہور کا نجی چینل تھا اور اس پر صرف لاہور کی ہی خبریں چلتی تھی۔ مجھے ایسی خبریں اچھی لگتی تھی جو سنسنی خیز ہوں اور جو معمول سے ہٹ کر ہوں، اسی لیے میں ان کی کھوج میں رہتی تھی۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ میری گاڑی کی بریکس فیل ہوئی ملتی تو کبھی گھر کے آگے میرے نام کے عجیب و غریب سے کارڈ رکھے ملتے۔ میں اس سب کو لے کر پریشان تو ہوئی، مگر میں جانتی تھی کہ کوئی مجھے تنگ کرنے کی نیت سے یہ سب کر رہا ہے۔ اگر میں اگنور کر دوں گی تو جو کوئی بھی ہے وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایک شام میں خبر کی کوریج کر کے واپس آئی تو پتہ چلا کہ گھر میں کافی خاموشی ہے۔ اتنی خاموشی تبھی ہوتی تھی جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی گھر میں کودا ہے۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ لاؤنج کی کھڑکی کے باہر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں نے ڈر کر چیخ ماری اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور خود کو بند کر لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ مگر آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہ صرف میرے گھر بلکہ کمرے تک آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل آن کیا تاکہ پولیس کو فون کروں، مگر موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ میں گھبرا گئی کہ اب کیا کروں، کیونکہ باہر جو بھی تھا وہ اب مسلسل دروازے توڑنے کی کوشش میں تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے فون کو کان سے لگایا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہنے لگی، ہیلو پولیس، میرے گھر میں کوئی گھس گیا ہے، جلدی آئیں۔ میرا منصوبہ کام کر گیا تھا اور جو کوئی بھی تھا وہ واپس چلا گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، جانے وہ کون تھا اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں آج کل جس خبر پر کام کر رہی ہوں، کہیں اس کی وجہ سے یہ سب تو نہیں ہو رہا۔ عورتوں کے اغوا اور ان کے حقوق کے متعلق کام کرنے والی تنظیمیں کیا کر رہی تھی، میں اسی پر تحقیق کر رہی تھی۔ صبح میں دفتر گئی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ مجھے اس خبر پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ میں سمجھ گئی کہ چینل کا مالک بک گیا تھا، تبھی مجھے منع کر رہا ہے کہ میں اس پر مزید کام نہ کروں۔ میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی کیونکہ چینل نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ بہت غریب تھے اور اسی نوکری پر میرے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، بلکہ میں ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اور وہ نوکری تو میں اپنے شوق کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میری محنت کی قدر نہیں ہوئی۔ بابا اور ماما نے مجھے بہت سمجھایا کہ ہو جاتا ہے، زندگی ہے، ایسے ویسے لوگ ملتے رہتے ہیں، اس لیے بہادر بنو۔ کچھ دنوں بعد مجھے ماما نے کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے نارتھن علاقے میں گھوم پھر آؤ، یا ایسا کرو کراچی چلی جاؤ۔ وہاں سے پچھلے ہفتے ایک شادی کا پیغام آیا تھا۔ ہمارے ابا کے کزن کے بیٹے کی شادی ہے۔ ہمارا تو اتنی دور جانے کا پلان کوئی نہیں۔ تم اپنی بہن یا کسی دوست کے ساتھ چلی جاؤ، تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں صاف منع کر دیتی کیونکہ میرے پاس کام کا بہانہ ہوتا تھا، مگر اس بار جانے کیوں میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ شادی سے ایک روز قبل ساری شاپنگ کرائی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بھی اپنے ساتھ جانے پر رضامند کر لیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ کراچی میں شادی اٹینڈ کر کے اسلام آباد چلے جائیں گے۔ میرا اتنی دور جانے کا پہلا اتفاق تھا اور میں نے جاتے جاتے اپنے کیمرے بھی رکھ لیے کیونکہ میری عادت تھی کہ اپنے کام سے منسلک سامان ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کراچی میں بس سٹاپ سے ہمیں ابا کا ایک رشتہ دار لینے آ گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہم گھر تک چلے گئے۔ میں اپنے ان رشتہ داروں سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی جانتی تھی، مگر پھر بھی ان سب لوگوں نے بہت مہمان نوازی کی۔ ایک عجیب بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ ہر کسی کی زبان پر کسی ماریا نامی لڑکی کا ذکر تھا۔ دولہے سے پیسے وارے گئے تو کہا گیا کہ ماریا کو دے آؤ، شگن کے پیسے نکالے گئے تو وہ بھی ماریا کے حوالے کرنے کا کہا گیا۔ کھانا لگا تو تائی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی ملازمہ سے کہہ رہی تھی، ماریا کا حصہ نکال لیا ہے تو جاؤ، پہلے اسے دے کر آؤ۔ ایک ہی دن میں اتنی بار اس کا ذکر ہوا کہ میں مجسس ہو گئی اور پوچھ لیا کہ یہ ماریا کون ہے۔ ہر 2 منٹ بعد اس کا نام کسی نہ کسی کے ہونٹوں تک آ جاتا تھا۔ میرے پوچھنے پر تائی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بیٹا کچھ نہ پوچھو،
بہت ہی بدنصیب ہے وہ بچی، اتنی سی عمر میں اس نے بہت سارے دکھ دیکھ لیے ہیں۔ 30 بچوں کی کواری ماں ہے بیچاری۔ کیا؟ یہ سن کر میری سانس اٹک گئی۔ 18 سال کی عمر اور 30 بچے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو اس کی شادی کتنے سال کی عمر میں کر دی گئی تھی؟ میری دوست نے بھی حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا اس نے پیدا ہوتے ہی شادی کر دی تھی؟ تائی کہنے لگی، ماریا کا اتنے بچوں کو جنم دینا ایک معجزہ ہی ہے، اور کوئی سوال پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اس کے شوہر کا بھی نہیں معلوم۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ لوگ سوال پوچھنے اور پوچھنے کی زحمت نہیں کر سکتے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ لوگ سوال سوچنے اور پوچھنے کی زحمت نہیں کر سکتے، مگر میں تو کروں گی۔ میں نے کہا، مجھے اس ماریا سے اور اس کے شوہر سے تو ملنا ہی ہوگا۔ ان سے ملنے سے پہلے تائی کچھ کہتی میری کزن آ گئی اور کہنے لگی، ماریا سے تو مل لوں گی، مگر اس کے شوہر سے کیسے ملوں گی؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کہنے لگی، ماریا کے شوہر کا کسی کو بھی نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگی، ماریا کے شوہر کا کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ بس کچھ مہینے بعد اس کے گھر 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 3-4 سال سے جاری ہے اور آج تک کسی نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا۔ میں ان گاؤں والوں کے سادہ لوہی اور بے وقوفی پر جی بھر کر حیران تھی کہ کیسے لوگ ہیں۔ ایک لڑکی جو ابھی ٹھیک طرح سے بالغ بھی نہیں ہوئی بچے پیدا کرتی جا رہی ہے اور کسی کو اس کے باپ کے بارے میں علم بھی نہیں۔ اس کہانی میں کچھ تو تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ مجھے اس ساری کہانی میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ میرے اندر کے رپورٹر شک میں پڑ گئی کہ اس سارے معاملے کی تہہ تک مجھے جانا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں اور میری دوست شہانہ ماریا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ گاؤں کے آخری کونے پر پہاڑی کے پاس رہتی ہے۔ ہم کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے نکل آئے۔ پہاڑی پر ہمیں ایک لڑکی ملی جو بہت کم عمر اور پیاری سی تھی۔ وہ بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں ماریا کا گھر کون سا ہے؟ میرا سوال سن کر وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور کہا، میں ہی ہوں ماریا، مگر آپ دونوں کون ہیں؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی اور حیرانی سے پوچھا، تم ہو ماریا؟ وہ اتنی پیاری سی چھوٹی سی لڑکی تھی کہ اس کو دیکھ کر کسی کو بھی اس پر پیار آ سکتا تھا۔ میری دوست کا بھی حیرانی کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہم دونوں کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماریا ہے، 30 بچوں کی ماں۔ میں نے تصدیق کرنے کی خاطر ایک بار پھر پوچھ لیا، تم واقعی وہی ماریا ہو جو اب تک 30 بچے جنم دے چکی ہو؟ میرے اس سوال پر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ گھبرا گئی اور اپنی بکریاں لے کر جلدی سے واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں بھاگ گئی؟ وہ کہنے لگی، شاید یہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی، اسی لیے بھاگ گئی۔ میرے دوست اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے کیونکہ میں ہر صورت اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور سچ جاننا چاہتی تھی۔ ماریا نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور ہمارے بار بار دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھولا۔ میں اور میری دوست مایوس ہو کر واپس پلٹ آئے۔ جس طرح ماریا گھبرا کر بھاگی تھی اور اب دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی، میرے شک کو تقویت مل رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میری کزن نے جب سنا کہ میں ماریا سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی تو وہ بہت چڑ گئی اور کہنے لگی، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس سے تفتیش کرنے پہنچ جاؤ؟ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا، بھائی اس میں کیا برا ہے؟ میں تو بس اس کے اور اس کے شوہر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری کزن خوف زدہ ہو گئی، کہنے لگی، ابھی آپ کو نہیں پتا، جو بھی ماریا کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس پر آفت آ جاتی ہے۔ جو بھی اس کے شوہر کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جب وہ پہلی بار حاملہ ہوئی تھی تو اس کے ہمسایوں نے اس پر کیچڑ اچھالا تھا کہ وہ بن باپ بچوں کی ماں بن رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے گاؤں سے باہر چلی گئی۔ رات کو بجلی چمکی اور اس کے ہمسایوں کا گھر جل گیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس سے پوچھنے کی، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ہی ہوا۔ محلے کی ایک آنٹی نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں بھی تو اپنے شوہر سے ملواؤ، تو ماریا اس وقت تو چپ ہو گئی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس عورت کی گرنے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ جو بھی ماریا سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ اس کے شوہر کے بارے میں اس سے سوال کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ بھی کوشش نہ کرنا، ورنہ آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ برا ضرور ہو جائے گا۔ میری کزن نے تو اپنے تئیں مجھے خبردار کر کے چلی گئی، مگر میں الجھ گئی کہ یہ کیا سین ہے؟ بھئی کیا واقعی یہ سچ ہے یا صرف من گھڑت کہانی؟ میں بری طرح الجھ گئی کہ کزن کیا کہہ گئی ہے۔ آج بارات تھی اور پورا گاؤں بارات کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ میں بھی کزن اور تائی کے سامنے بس میں بیٹھ گئی، مگر 2 منٹ بعد ہی اپنی دوست کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس کے چلنے سے پہلے ہی ہم دونوں اتر گئے۔ میری دوست حیرانی سے پوچھنے لگی، بس سے کیوں اتر گئی ہو؟ بارات کے ساتھ نہیں جانا کیا؟
میں نے کہا نہیں، بلکہ ہم ماریا کے گھر جا رہے ہیں۔ مجھے اس معاملے میں بہت دلچسپی ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے جو مجھے معلوم کرنی ہے۔ ہم دونوں پھر سے ماریا کے گھر کی طرف چلے گئے، وہ ہمیں راستے میں ہی مل گئی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، سنو، ہم تمہارا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، تم اپنے شوہر کو بھی بلا لو نا۔ وہ کہنے لگی، میرے شوہر کے بارے میں کچھ مت پوچھیں جی، آپ لوگ مہمان ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ جس سے مرضی پوچھ لیں، گاؤں میں جس کسی نے بھی میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، آپ میرے شوہر کے بارے میں مت پوچھیں۔ میں کچھ لمحے چپ کر کے رہ گئی، پھر ہمت کر کے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہر 6 ماہ بعد بچے جنم دیتی ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ تمہارے 30 بچے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی اور کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ اور نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ ہم دونوں اسے دیکھتے رہ گئے اور وہ نسلوں سے اوجھل ہو گئی۔ میری دوست کہنے لگی، اس کی صحت اور عمر دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ 30 تو کیا 3 بچوں کو بھی جنم دے سکے۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن ہم اٹھے اور ایک مصیبت ہماری منتظر تھی۔ ہمارا سامان ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے پتھر مار مار کر ہمارا سامان جان بوجھ کر توڑا ہو۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ولیمے پر پہننے والے جوڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ میری کزن نے کہا، باجی یہ سب کیا ہے؟ ایسی مصیبتیں کسی پر تب ہی آتی ہیں جب وہ ماریا کی بد دعا کے سائے میں آ جائیں۔ آپ نے کچھ برا کیا ہے کیا ماریا کے ساتھ؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، میں ماریا سے معافی مانگ لوں گی، مجھے اس سے سوال جواب نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اگلے دن شام کو میں اور میری دوست ماریا کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ہم دونوں دستک دیے بغیر اندر چلے گئے۔ میں جو سوچ رہی تھی، اندر داخل ہوتے ہی بچوں کی لائنیں لگی ہوں گی، ہر طرف شور مچا ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری دوست نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اس کے بچے کہاں ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ 30 بچے ہیں اس کے، یہاں تو ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کہاں ہیں اس کے بچے، چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس بڑے سے گھر میں چاروں طرف دیکھ لیا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ باہر نکلے تو وہ سمندر پر بیٹھی نظر آئی۔ دونوں اس کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، سنو، اٹھ کر مت جانا، میں تم سے کچھ پوچھنے نہیں آئی، تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی، 30 بچے پیدا کرو یا 40، میں تو بس تمہیں ویسے ہی دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو اور مجھے تم بہت پیاری لگی ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کہنے لگی، سچ میں آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے کہا، ہاں، میں اب سے تمہاری پکی دوست ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں یا میں تمہاری زندگی کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں، بس تم مجھے اچھی اور معصوم سی لگی ہو، اس لیے دوست بنایا ہے تمہیں۔ میں اسے تھوڑی سی باتیں اور کر کے واپس آ گئی۔ میری دوست حیرانی سے پوچھنے لگی، ایزا یہ سب کیا ہے؟ تم نے اس سے یہ سب باتیں کیوں کی؟ میں نے کہا، پاگل، اگر یہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ تم نے دیکھا نا، پہلے ہم نے اسے کھلے عام اس کے شوہر کے بارے میں سوال کیا تھا تو ہمارے ساتھ بھی برے برے واقعات ہونے لگے، جیسے ہمیں اس کی بات پر یقین دلایا جا رہا ہو۔ اگر ہم نے ماریا سے کوئی بھی سوال کیا تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی برا ہوگا جیسا گاؤں والوں کے ساتھ ہوا۔ تو بس اب ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، اس سے دوستی کر کے اس کا اعتبار جیتیں گے اور پھر ساری سچائی ایک دن وہ خود ہی بتائے گی۔ میری دوست میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، واہ کیا کمال منصوبہ بنایا ہے تم نے، میں اگر چاہتی تو یہ سب نہ کرتی، شادی ختم ہو چکی تھی، مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ماریا کا راز جان کر ہی اپنے گھر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ حقیقت وہ نہ ہو جو دکھائی دے رہی ہو۔ میں نے رشوت سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا۔ میری دوست اتنے دن وہاں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے واپس چلی گئی۔ اب میں اکیلی وہاں صرف اس لیے رہ گئی کہ ایک سنسنی خیز کہانی کے راز تک پہنچ سکوں۔ ماریا ایک اچھی لڑکی تھی، وہ مجھ سے گھر جو بات کرتی رہتی تھی، مگر پر اپنے بچے اور شوہر کے حوالے سے اس نے ایک لفظ بھی کبھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی، کافی دیر تک دستک دی تو پھر کہیں جا کر وہ باہر آئی۔ میں اندر جانے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، ابھی اندر مت آؤ، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تو بعد میں آ جانا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسے کون سے اس کے خاص مہمان آ گئے جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھیں۔ سوچتے سوچتے ایک دم میں چونک گئی، کہیں اس کا شوہر تو نہیں آ گیا؟ یہی بات ہوگی 100%، ورنہ وہ اپنے مہمانوں سے ضرور ملاتی مجھے۔ یہ سوچنا تھا
کہ میں فوراً اٹھی اور اس کے گھر کی طرف دوبارہ چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ دروازہ تو کھلے گا نہیں، اسی لیے کھڑکی کی طرف کان لگا کر سننے لگی۔ اندر سے بولنے کی آوازیں تو آ رہی تھیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ کوئی تو اندر سے باہر نکلے گا تو میں دیکھوں گی تو صحیح کہ کون ہے، مگر کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شیل ہو گئیں تو میں تھک ہار کر واپس آ گئی۔ میری کزن کو جب پتہ چلا تو کہنے لگی، باجی ضرور اس کا شوہر ہی ہوگا، اب دیکھنا کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ ماریا نے پھر سے بچے کو جنم دے دیا۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، کیونکہ گاؤں والوں کے مطابق ہر 6 مہینے بعد وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے۔ 3-4 دن وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ 1 ہفتے بعد کہیں جا کر میں نے اس کی شکل دیکھی تو پہچان ہی نہ پائی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ماریا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں مارا ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے گھبرا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے شوہر کا ذکر مت کیا کرو، کسی نے سن لیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا، میری چھوڑو، مجھے اپنے شوہر سے ملواؤ، میں اس کا دماغ درست کروں گی کہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ راز ہی رہ جائے گا، مجھے یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور ماریا سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس کے راز جاننے سے زیادہ اس کی مدد کرنے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں نے اگلے دن منصوبہ بنایا کہ اب مجھے اس کی جاسوسی کرنی ہوگی اور اس کے شوہر کو ہر حال میں دیکھنا ہوگا تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں۔ شام کو ہی ابا کا فون آ گیا۔ وہ مجھے واپس آنے کو کہہ رہے تھے کیونکہ امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے میں لاہور چلی گئی۔ امی کو دل کا مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل تھی۔ پریشانی میں میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ مجھے ماریا کا حال چال بھی پوچھنا چاہیے۔ امی کی تیمارداری میں کافی دن لگ گئے۔ جتنے دن وہ بستر پر رہیں مجھے تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ امی ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تو پھر کہیں جا کر میرے حواس بحال ہوئے۔ موبائل پکڑا تو اپنی کراچی والی کزن کی مس کال دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اسے تو میں نے آتے ہوئے ماریا کی خبر گیری کرنے کا کہا تھا۔ جانے کیا بات تھی جو اس نے اتنے فون کیے مجھے، مگر اماں کی حالت کے پیش نظر موبائل اٹھانا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اب جو دیکھا تو یاد آیا۔ میں نے فوراً فون کیا اور پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، سب خیریت ہے، بس وہ ماریا 3-4 بار آئی تھی، کہتی تھی کہ مجھے میری دوست یاد آ رہی ہے، اس نے شاید آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا، میں 3-4 روز تک آ جاؤں گی۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے پھر سے کراچی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ ابا نے روکنا چاہا تو میں نے کہا، زیادہ دن نہیں رکوں گی، بس تھوڑے سے دنوں میں ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں دوبارہ کراچی آ گئی۔ میں سیدھا ماریا کے پاس گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، مجھے بچا لو عزا، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ تمہارے آنے سے میں نے مایوس ہو کر اپنی قسمت پر سمجھوتا کر لیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اس قید سے رہائی پانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم میری مدد کرو گی نا؟ میں جان گئی کہ شاید اب وہ مجھے ساری کہانی سنائے گی، وہی کہانی جو پورے گاؤں والوں کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ 18 سال کی عمر میں 30 بچوں کو کیسے جنم دے دیا، اور میرا شوہر کون ہے؟ میں آج تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ ماریا نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ حسن کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ میری ماں کا نام ہوتا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ اس پر سے نظر ہٹتی ہی نہ تھی۔ حسن کا خاتمہ جیسے میری ماں پر ہو گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، لال ٹماٹر جیسے گال، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اور غزالی آنکھیں جن پر لمبی پلکیں سایہ فگن ہوتی تھیں، جب ان کی نظریں جھک کر اٹھتی تو گویا قیامت کر دیتی۔ اماں کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی اور وہ میں تھی۔ میں نے پیدا ہوتے ہی اپنے ارد گرد صرف اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ باپ کا سایہ کسے کہتے ہیں، میں اس لطف سے محروم تھی۔ مجھے اماں نے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ میرا باپ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی چل بسا تھا۔ مجھے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں بہت سارے کمرے تھے اور میری ماں مجھے وہاں رہنے والے سبھی لوگوں سے چھپاتی تھی، حالانکہ وہ اماں کے ہی تو رشتے دار تھے، اس کے ماں باپ اور بہن بھائی، مگر اماں کہتی تھی کہ وہ سب تجھے پسند نہیں کرتے، ان کے سامنے مت جایا کر۔ میں 10 سال کی تھی جب ہم اس گھر سے نکل آئے اور کسی اور محلے میں آ گئے۔ یہاں اماں نے مجھے اسکول داخل کروا دیا اور خود بیوٹی پارلر کھول دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں گھنونا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں 12 سال کی تھی جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں ایک طوائف ہے۔
اس وقت اس لفظ کی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ طوائف کیا ہوتی ہیں، مگر عجیب و غریب لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ محلے والوں کو اماں کی اصلیت کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ پھر اماں مجھے یہاں لے کر کراچی چلی آئیں۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ میری ساس ہے اور میری شادی ہو چکی ہے۔ اس وقت میری عمر 14 برس تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں نے ایسا جھوٹ کیوں بولا۔ اماں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کبھی کہیں نکل جاتی تو کبھی کہیں۔ میں کچھ پوچھتی تو مجھے چھڑک دیتی۔ اکثر وہ اپنے دوستوں کو رات کے اندھیرے میں گھر بلاتی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیتی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت تنگ آ چکی تھی، اسی لیے اماں سے کہا کہ میں گاؤں والوں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی کہ تم ایک طوائف ہو۔ اماں کہنے لگی تو تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو تجھے بھی اسی کام میں آنا پڑے گا، اسی لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھ۔ اسی دوران اماں حاملہ ہو گئی، مگر وہ اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی، اس لیے اس نے مجھے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اماں نے بچہ پیدا کیا اور سب کو یہی لگا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اماں نے ملنے آنے والی عورتوں سے کہا، میری بہو کے گھر تو 6 بچے پیدا ہوئے تھے مگر سب مر گئے، صرف یہی زندہ بچا ہے۔ آن کی آن میں یہ خبر پھیل گئی کہ میں نے اکٹھے 6 بچوں کو جنم دیا ہے۔ اماں نے یہ افواہ اس لیے پھیلائی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی میرا رشتہ لینے اور مجھے پسند کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ میں گاؤں کے ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب یہ بات اماں کو پتہ چلی تو اس نے پھر افواہ اڑا دی کہ میری بہو نے 7 بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بدنام ہو جاؤں، اسی لیے ہر 6 مہینے بعد افواہ اڑا دیتی۔ ان 4 سالوں میں اس نے اپنے 4 بچے میرے کھاتے میں ڈالے۔ جو بھی میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اماں اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ کچھ برا کر دیتے ہیں تاکہ سب کو لگے میں خاص لڑکی ہوں اور مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اماں پچھلے 3 ماہ سے کہیں گئی ہوئی ہیں اور اس بار وہ جیسے ہی واپس آئیں گی مجھے ساتھ لے جائیں گی۔ میں تمہیں یہ سب بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اب میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس دن تم آئی تھی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میری ماں اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے بہت مارا اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اب جب وہ واپس آئے گی تو مجھے ساتھ لے کر جائے گی۔ ماریا نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، میں نے سنا ہے تم شہر میں عورتوں کے حقوق پر بہت کام کرتی ہو، پلیز مجھے ان سب سے باہر نکال دو۔ میری ماں سے میرا پیچھا چھڑا دو ورنہ وہ مجھے اپنے جیسا بنا دے گی۔ میں اب گھٹ گھٹ کر اور جینا نہیں چاہتی۔ ماریا کی ساری کہانی سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہیں کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے ماریا کی ساری کہانی ریکارڈ کی اور ایک چینل کو بھیج دی۔ جلدی ہی سب کو ماریا کی معصومیت اور اس کی ماں کی چالاکی کا علم ہو گیا۔ گاؤں میں سب کو پتہ لگ گیا کہ اس کا کوئی شوہر اور بچے نہیں تھے۔ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی میں نے اس کی شادی اس سے کروا دی۔ ماریا کی شادی کے بعد میں اپنے شہر واپس آئی تو بڑے بڑے نیوز چینلز کی طرف سے مجھے نوکری کی آفرز آئی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تھا تو اب میرے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟